اہل حدیث کہتے ہیں کہ اگر تم لوگ غیر مسلم ہوتے تو اپنے باپ دادا کے طریقوں کو نہیں چھوڑتے اور اسلام کی طرف آتے، اس کا کیا جواب ہے؟ تو بھائی اہل حدیث میں جو اہل حدیث گھرانے میں پیدا ہوئے وہ بھی اسی وجہ سے اہل حدیث ہیں، ان کے ابا کیا تھے؟ اہل حدیث ہیں، تو ان کو بھی ہٹاؤ پھر یہاں سے۔ اور صحابہ کی جو اولادیں تھیں وہ تو اس لیے مسلمان تھیں کہ ان کے والدین کیا تھے؟ مسلم تھے۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو انسان اپنے باپ دادا کے دین پر چلتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے، لیکن اس کو یہ دیکھنا ہے کہ باپ دادا ٹھیک تھے یا غلط تھے۔ اگر ٹھیک تھے تو انہی پہ چلتا رہے، ان کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ باپ دادا کو ہمیشہ غلط قرار دینا اگر یہ ہے تو پھر جو اہل حدیث گھر میں جو پیدا ہوئے ہیں اور وہ اس وجہ سے اہل حدیث ہیں تو پھر وہ بھی غلط ہو گئے۔ کیا خیال ہے؟ یعقوب علیہ السلام نے کہا تھا نا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا واتبعت ملۃ آبائی، میں اپنے باپ دادا کے دین پہ چلتا ہوں، ابراہیم اسحاق، تو وہ چونکہ برحق تھے تو باپ دادا کا حوالہ دینا بھی ٹھیک ہے۔ پھر تو ہمارے باپ دادے الحمدللہ صحیح دین پہ چلتے رہے ہیں۔ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو ہم اس لیے ان کو فالو کر رہے ہیں، ہمیں فخر ہے، ہم چاہتے ہیں ہمارا حشر بھی ہمارے باپ دادوں کے ساتھ ہو قیامت کے دن۔ ہمارے روحانی باپ دادے بھی خاندانی، جسمانی باپ دادے بھی خاندانی۔ روحانی باپ دادے مفتی رشید احمد صاحب، ان کے شیخ مولانا عبد الغنی پھول پھوری رحمۃ اللہ علیہ، جب قرآن کی تلاوت کرتے تھے گریبان کھول لیتے تھے، ایسا اللہ کی محبت میں ان کی کیفیات ہوتی تھیں، شدید سردی میں بھی گریبان کھول کے تلاوت کرتے تھے، ایسا اللہ کی محبت، ایسی قرآن کی عشق اللہ نے ان کو دیا تھا۔ ذکر اتنی کثرت سے لاکھوں مرتبہ ذکر اللہ، اور ذکر کے وقت عجیب کیفیت۔ میرے شیخ تہجد میں 5 پارے تلاوت کیا کرتے تھے، یہ اہل حق لوگ تھے۔ پھر عبد الغنی پھول پھوری کے شیخ تھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو مجدد کہا جاتا ہے ہندوستان میں۔ اولئک آبائی فجئنی بمثلہم، یہ ہے میرے باپ دادے، تو بھی ذرا ان جیسے باپ دادے مارکیٹ میں لا کے دکھا۔ اذا جمعتنا یا جریر المجامع، اے جریر جب ہمیں کسی میدان میں جمع ہو، کسی اجتماع میں، تو یہ میرے باپ دادے ہیں، تو بھی ذرا اپنے باپ دادے لا کے دکھا۔ نہیں آ رہی بات سمجھ میں؟ بہت سے لوگوں کے مارکیٹ میں روحانی باپ دادے ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے نا۔ میرا ایک بیان ہے، شارٹ کلپ ہے، بابوں کے بغیر دین، وہ لازمی سنو۔ یہ جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے، بابوں کے بغیر دین، وہ لازمی سنو۔ میرے چینل ہے مفتی طارق مسعود اسپیچز، اس پہ وہ شارٹ کلپ چلا ہے، بابوں کے بغیر دین۔ یہ جو بابا لیس زندگی ہے نا، یہ نہیں ہے اسلام میں۔ آپ کے روحانی بھی ہوتے ہیں، جسمانی بھی۔ جسمانی باپ دادا میں میرے والد صاحب تھے، پاکستان نیوی میں تھے، اتنی بڑی داڑھی، 3 سال شپ میں نماز پڑھائی، حافظ و قرآن تھے۔ ان کے والد تھے محمد شفیع خان، ہندوستان میں جنہوں نے جو ہے نا الحمدللہ آج بھی ان کی عزت ہے سنسارپور میں۔ ان کے والد تھے محمد خلیل خان، ان کے والد تھے محمد احمد خان، جو جہاں تک ہمیں معلوم ہے۔ تو آپ محمد شفیع خان کو جا کے دیکھیں، آج بھی ہندوستان میں لوگ ان کو عزت سے الحمدللہ بولتے کیوں نہیں بھائی، یاد کرتے ہیں۔ سینکڑوں ہزاروں بچوں نے قرآن حفظ کیا ان سے، 60 سال ایک مدرسے میں بیٹھ کے پڑھایا ہے۔ آج دین کی جتنی بڑی خدمت آپ کو ماضی میں ملے گی سب حنفیوں نے کی ہے۔ افغانستان میں جہاد کون کر رہا ہے؟ سارے حنفی ہیں، سب کے سب ٹوٹل حنفی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ حنفیوں کے علاوہ کوئی جنت میں نہیں جائے گا، لیکن آپ نے جو حنفی کا فقہ حنفی کا جو تصور پیش کیا ہے نا کہ یہ گمراہ، تو سارے دین کی خدمت تو اللہ انہیں ختم نبوت کی بنیاد کس نے رکھی ہے؟ حنفیوں نے۔ عدالتوں میں کیس کس نے لڑائے؟ حنفیوں نے۔ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ عرب علماء تو علماء حنفیہ سے سیکھ کے جاتے تھے۔ آپ کے حرمین کے قاریوں میں اکثر پاکستانی قاریوں کے شاگرد ہیں، اور وہ پاکستانی قاری سارے حنفی تھے۔ اب ان کے ہاں پہلے تو یہاں سے چندہ ہو کے جاتا تھا حرم میں، جب غربت تھی۔ حرم کے کسی قاری کا آپ نسب لے جا کے دیکھیں گے نا، قرات میں سرائکی قاری ملیں گے آپ کو، پنجابی قاری ملیں گے، پٹھان قاری ملیں گے آپ کو۔ قرات کا علم یہاں سے گیا ہے میرے بھائی، یہ نا ہندوستان کے علماء نے۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، میں نفی نہیں کر رہا دوسروں کی کہ دوسرے ان سے کوئی کام ہی نہیں اللہ نے لیا، یہ نہیں کہہ رہا میں، لیکن جس فقہ کو آپ صبح شام برا بلا کہتے ہو، دنیا میں بڑے بڑے کام سارے کس نے کیے ہیں؟ حنفیوں نے کیے ہیں۔ خلافت عثمانیہ حنفیوں کی، اور خلافت عثمانیہ الیکشن سے نہیں، جہاد کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی۔ جہاد ہوا تھا، جیسے آج افغانستان میں کیا ہو رہا ہے؟ جہاد ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ صرف پھینکنے کی باتیں ہیں۔ وہ ایک صاحب آئے جماعت المسلمین کے پرسوں، کہنے لگے میں جماعت المسلمین میں لے گیا کہ وہاں کا امام میں نے دیکھا ہے، مسجد کا امام صفیں سیدھی کرتے ہیں خود جا کے، حنفیوں کی مسجد میں ایسا نہیں ہوتا، اس لیے جماعت المسلمین والے بالکل صحیح ہیں۔ میں نے کہا واہ واہ،
میں نے کہا کسی قادیانی کی مسجد میں جاؤ کہ لوگوں کو بالکل تیر کی طرح سیدھا کر رہا ہے تو اس کا مطلب وہ قادیانی کیا ہوتے ہیں؟ بھائی یہ خوبی ہے کہ صفیں ذرا اہتمام سے درست کرواتے ہیں. اس کا حل یہ تھا کہ آپ آ کے کہتے امام صاحب آپ بھی ذرا صفوں کو سیدھا کرنے میں اہتمام سے کام لیا کریں, یہ تھوڑی کہ اس بیس پہ نیا فرقہ بنا لو آپ. میں نے کہا, وہ کہنے لگے قادیانیوں کی تو بنیاد ہی غلط ہے نا, وہ صفیں سیدھی بھی کر لیں تو جنت میں نہیں جائیں گے. تو میں نے کہا جماعت المسلمین کی بھی بنیاد کیا ہے؟ غلط ہے. کہتے کیسے؟ میں نے کہا 1975 میں بنیاد رکھی گئی ہے, یہ صحیح کیسے ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے کیا تھا؟ اس سے پہلے تو جماعت المسلمین نام کا کوئی فرقہ اس پوری کائنات میں تھا ہی نہیں. تو یہ تو 1975 میں بنایا, اس جماعت کا نام بنایا اور اس کا نام گورنمنٹ آف پاکستان سے رجسٹریشن کروایا. اس کا رجسٹریشن نمبر بھی ہم نکال کے دے سکتے ہیں. تو چیز ہی غلط ہے, نیا فرقہ لانچ ہو رہا ہے. فرقے کہاں ہیں اسلام میں؟